بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلام ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ہسٹری۔ آج کی ویڈیو محرم الحرام کے سلسلے میں واقعہ کربلا کے بارے میں۔ یوں تو واقعہ کربلا کے بارے میں مختلف قسم کی کئی روایت ہیں، لیکن ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں جو بالکل شروع سے اس کا پس منظر ہے یہ وہاں سے شروع کریں گے، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی اور جو اس میں شریک تھے دوسری طرف وہ کون تھے، خاندان ان کا کیا تھا، اسلام کے حوالے سے ان کی کیا خدمات تھیں، یہ تمام باتیں وہ جان سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ قریش کے باقی سب قبائل میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ بنو ہاشم تولید کعبہ کے باعث عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے اور بنو امیہ دنیاوی جاؤ ثروت اور عمارت کی بنا پر مشہور تھے۔ قریش کی سپہ سالاری ابتدا میں بنی مخزوم کے پاس تھی، مگر بعد میں بنو امیہ کے خاندان میں آ گئی۔ جس زمانے میں مسلمانوں اور قریش کے مابین جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت ابو سفیان قریش کے سردار تھے۔ ابو سفیان اپنی اسلام دشمنی کے باعث بہت مشہور تھے، اس لیے مسلمان بھی ان کے خون کے پیاسے تھے۔ مگر فتح مکہ کے دوران میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور جان کی امان پائی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے گھر کو دارالامان کا درجہ دے دیا اور اعلان کرا دیا کہ مکہ کا جو باشندہ کعبہ میں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان دے دی جائے گی۔ ان کے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے اعزاز کا بڑا خیال رکھا اور ابو سفیان کے بیٹے یزید کو فوج کے ایک دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس زمانے میں امویوں نے اسلام کی خاطر وہ کارنامے سر انجام دیے کہ لوگ ان کی سابقہ اسلام دشمنی کو بالکل بھول گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی فتح کے بعد یزید بن ابو سفیان کو وہاں کا عامل مقرر کیا اور جب وہ وفات پا گئے تو یہ عہدہ ان کے چھوٹے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا گیا۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنو امیہ میں سے تھے، انہوں نے اپنے عہد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے ملک شام کا والی مقرر کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی گورنری سے برطرف کر دیا، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص عثمان کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان صفین کی جنگ ہوئی جو ایک عرصے تک جاری رہی۔ آخر ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ثالث مقرر ہوئے، لیکن ان کے فیصلے نے معاملے کو سلجھانے کی بجائے اور الجھا دیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں فریق نے پہلے یہ کہا کہ وہ اعلان کرے، تو جو حضرت علی کے نمائندے تھے انہوں نے حضرت علی کو معزول کر دیا، لیکن جو حضرت امیر معاویہ کے نمائندے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ کیونکہ حضرت علی کو ان کے نمائندے نے معزول کر دیا ہے اس لیے میں اپنے نمائندے کو معزول نہیں کرتا۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں زبردست پھوٹ پڑ گئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل شام نے اپنا باقاعدہ اور مستقل خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ امیر کے خلاف دوبارہ لشکر کشی کر کے اہل شام کی سرکوبی کریں، مگر خارجی فرقے کی شورش اس ارادے کی تکمیل میں رکاوٹ ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف سمتوں میں فوجی دستے بھیج دیے جنہوں نے تمام عراق اور عرب میں افراتفری مچا دی۔ اسی دوران میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص کی وساطت سے مصر میں بھی اپنا تسلط جما لیا۔ اس مسلسل خانہ جنگی اور آئے دن کی شورشوں سے تنگ آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، جس کی روح سے شام، مصر اور مغربی علاقوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باضابطہ حکومت تسلیم کر لی گئی اور عراق، ایران اور مشرقی علاقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو معاویہ نے عراق پر پھر حملہ بول دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعی طور پر امن پسند اور صلح جو واقع ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں مزید کشت و خون ہو، چنانچہ چند شرائط پر صلح کر لی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اب امیر معاویہ تمام ممالک اسلامیہ کے بلا شرکت غیرہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے، صرف خارجیوں کا فرقہ ایسا رہ گیا جنہوں نے بیعت نہ کی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ امیر معاویہ کا جو حکومت آئی ہے اور کس طرح آئی ہے اور کن کن سے مقابلہ کر کے یہاں تک وہ پہنچے۔ یزید کی بیعت۔ مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے
انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو جانشین خلافت نامزد کر کے امت سے اس کی بیعت لے لیں تاکہ ان کی وفات کے بعد جانشینی کا مسئلہ باعث نزاع نہ بنے اور امت خون ریزی سے بچی رہے۔ یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی آواز تھی، مگر انہیں معلوم تھا کہ یزید کے بے اعتدالیوں کے باعث مسلمانوں کی اکثریت اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دے گی، اس لیے ایسا اقدام کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اسی خدشے کا اظہار مغیرہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، اس کٹھن مہم کو ہم خود سر انجام دیں گے۔ اس وقت سیاسی اور مذہبی لحاظ سے کوفہ، بصرہ اور حجاز 3 بڑے مراکز تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر ان مقامات کے لوگ یزید کی جانشینی منظور کر لیں تو باقی امت خود بخود بیعت کر لے گی۔ چنانچہ کوفہ، بصرہ اور حجاز کی ذمہ داری بالترتیب وہاں کے حاکموں مغیرہ بن شعبہ، زیاد بن ابی سفیان اور مروان بن حکم کے سپرد ہوئی۔ مغیرہ بن شعبہ بڑے دانا اور سیاستداں بزرگ تھے۔ کوفے میں ان کا بڑا اثر تھا، اس لیے انہوں نے نہ صرف اہل کوفہ کو یزید کی بیعت پر آمادہ کر لیا بلکہ وہاں کے معززین اور روسا کا ایک وفد شام بھیجا جس نے امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر خود یزید کی ولی عہدی کا مشورہ دیا۔ اس وفد کی آمد کے باعث امیر کا ڈر بہت کم ہو گیا اور انہوں نے اعلانیہ طور پر یزید کی بیعت لینی شروع کر دی۔ زیاد بن ابی سفیان جیسا سختگیر اور جابر شخص اگر چاہتا تو اہل بصرہ کو جمع کر کے فوراً بیعت لے لیتا، مگر اس سلسلے میں اس نے بڑی احتیاط اور حکمت عملی سے کام لیا۔ اسی آسنا میں بصرہ کا ایک وفد عنب بن قیس کی سرکردگی میں دمشق پہنچا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانشینی کے بارے میں گفتگو کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی موجودگی میں ایک دربار عام کیا جس میں یزید کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے حاضرین کو ترغیب دی کہ وہ اس کی بیعت کر لیں۔ شام کے چند معززین نے بھی امیر کی تجویز کے حق میں تقریریں کر کے یزید کی ولی عہدی پر زور دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصری وفد کے لیڈر عنب سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، یا امیر المومنین، اگر جھوٹ کہیں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور سچ کہیں تو آپ سے خوف آتا ہے۔ آپ یزید کے مشاغل سے ہماری نسبت زیادہ واقف ہیں، اگر اس پر بھی آپ اس کی ولی عہدی کو امت کے لیے مفید سمجھتے ہیں تو صلاح مشورہ کی کیا ضرورت ہے، اور اگر وہ اس منصب کا اہل نہیں تو اس کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ویسے ہم تو آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہیں۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی جانشینی کا تہیہ کر چکے تھے، اس لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یزید کی بیعت پر رضامند کر لیا۔ چنانچہ عراق اور شام کے تمام باشندوں نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ یہ جو پہلا پارٹ ہے اس کا، یہ میں نے آپ کو آج یہاں تک بتا دیا۔ اس کے بعد جو ایک بڑا حصہ رہ گیا وہ حجاز کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو حجاز سے اس کا آغاز کریں گے اور جو واقعہ کربلا ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔